اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو گیا، فروعی اختلاف تھے۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف۔ حضرات نصرانی بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا، اپنا لیٹر لے کر، اپنا خط لے کر کے بھیجا امیر معاویہ کے پاس۔ لکھا اس میں، اے معاویہ، اگر تمہارا اور علی کا مقابلہ ہے، تم دونوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، تمہیں ہتھیار دیں گے، تمہیں گھوڑے دیں گے، تمہیں فوج دیں گے، تم علی کا مقابلہ کرو، ہر طرح سے ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات آج اگر ایک دو مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، کوئی تیسرا کافر اگر ایک دوسرے کو چڑھاتا ہے تو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف محاذ بہت سختی کے ساتھ کھول دیتا ہے۔ لیکن غور کرو اپنے ان اسلاف پر جن کے نقش قدم چلنا ہی ہمارے لیے جنت میں جانا ہے، جن کے نقش قدم چلنا ہی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے خط کی پشت پر فوراً ہی جواب لکھا، اے نصرانی کتے، یہ میرا اور علی کا آپس کا معاملہ ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کر لیں گے، ہمیں تیرے ثالثی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اتحاد امت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر گامزن ہوئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ میں اپنے نبی کی امت میں اختلاف کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں اپنے آقا کی امت کو دو ٹکڑوں میں کرنا نہیں چاہتا، میں نبی کی امت میں فرقے بنانا نہیں چاہتا ہوں، میں نبی کی امت کو ٹکڑوں میں بانٹنا نہیں چاہتا ہوں۔ لہذا امام حسن مجتبی نے تخت و تاج پر ٹھوکر مار دی اور امیر معاویہ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ اختلاف نہیں ہونے دیا، انتشار نہیں ہونے دیا۔ حضرات اب آئیے ائمہ مجتہدین کو دیکھیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماموں کے امام ہیں، سب سے بڑے امام ہیں۔ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے درمیان آپس میں مسائل کا اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے، وہ اختلاف ہے جس پر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، جس پر دلوں میں نا اتفاقی نہیں ہونا چاہیے، جس پر انتشار نہیں ہونا چاہیے، یہ فروعی مسائل ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کچھ اور ہے، حضرت امام شافعی کی رائے کچھ اور ہے، لیکن حضرات وہ رائے، وہ اختلاف دلوں میں نہیں تھا، وہ اختلاف صرف رائے تک محدود ہوتا تھا۔ حضرات جب لوگوں کے آپس میں عوام کے اندر، عام لوگوں میں غلط فہمی جانے کا اندیشہ ہوا کہ لوگوں میں غلط فہمی جا سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام شافعی کے ماننے والے حنفیوں سے جنگ و قتال کے لیے تیار ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حنفی شافعیوں کے خلاف مورچہ کھول دیں۔ حضرات امام اعظم کے بعد حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی مسئلے میں کوئی سختی اور دشواری ہوتی تھی تو میں امام اعظم کی قبر پر جایا کرتا تھا، میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ امام شافعی بتانا چاہتے ہیں، اے لوگوں سنو، یہ فروعی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ ہمارے سمجھنے سے یا ہمارے کہنے سے کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہو جائے گا۔ اگر ہم کسی چھوٹے کو بڑا کرنے لگے تو وہ بڑا نہیں بن جائے گا، کسی بڑے کو ہم گھٹائیں تو وہ گھٹ نہیں جائے گا، جس کا جو مقام ہے وہی رہے گا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کے مزار پر جاتے رہے اور وہاں جا کر کے امام اعظم کے مسائل کے مطابق، امام اعظم کے مسلک کے مطابق آپ کے مزار پر نمازیں پڑھتے تھے، تاکہ حنفیوں کو بھی معلوم ہو جائے، شافعیوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ بھی محمدی ہے اور یہ بھی محمدی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات امام شافعی نے اختلاف نہیں ہونے دیا۔
अइम्मा तरीक़त को आप देखें, हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना ख्वाजा नक्शबंद बहाउद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके आपस में मोहब्बतें और अकीदतें आप देखें जरा गौर से, इख्तिलाफ नहीं मिलेंगे। बल्कि अगर कादरी किसी नक्शबंदी बुजुर्ग के मजार पर जाएगा तो वहां जाकर अदब से दो जानू ईसाले सवाब करेगा और फयूज़ो बरकत हासिल करेगा। अगर कोई नक्शबंदी किसी कादरी बुजुर्ग के मजार पर जाएगा तो वहां अगर अदब व एहतराम का ख्याल नहीं रखा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बल्कि अगर किसी सिलसिले का मुरीद दूसरे सिलसिले के बुजुर्ग के मजार पर जाकर के अगर अदब का ख्याल ना करे तो उसे उन बुजुर्ग का फैजान तो बड़ी बात है, अपने बुजुर्गों का फैजान मिलना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों, ये इख्तिलाफ में पढ़ना और इन इख्तिलाफों को हवा देना नबी पाक की नजरों से खुद को गिराना है। हर दौर में अहलुल्लाह ने, अहले ईमान ने ईमान वालों को आपस में जमा करने की कोशिशें की हैं। जब जब इख्तिलाफात हुए हैं, जब जब इंतशार हुआ है, जब जब उम्मत टुकड़ों में बटी है तो इन्हें बांधने वाले, इकट्ठे करने वाले पैदा होते रहे हैं। और हर दौर में मेरे भाइयों उम्मत को बांटने की कोशिशें की गई हैं, उम्मत को टुकड़ों में बांटने की कोशिशें की गई हैं। हजरत सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आप देख लीजिए, वो क्या दौर था। उम्मत एक प्लेटफार्म पर थी, दीन इस्लाम पर उम्मत थी, मगर अकबर ने और बाकी और दूसरे लोगों ने उम्मत में आपस में टुकड़े कराने की कोशिश की। ये किसी की राय कुछ और थी, किसी का ख्याल कुछ और था, और वो ख्यालात इतने गहरे हो गए कि आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन होने की नौबत आ गई। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी लोग यही कहते थे कि अब ये इख्तिलाफ दूर करना मुहाल हो गया है, अब इन इख्तिलाफों को कोई मिटा नहीं सकता है, इन इंतशारों को कोई मिटा नहीं सकता है, अब इन उम्मतियों को, मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर कोई नहीं ला सकता है। लेकिन हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो अगर खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, और इमाम रब्बानी ने अल्लाह अकबर को कर दिखाया जो उनसे पहले कोई न कर सका था। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, आज के दौर में हमारे छोटे छोटे इख्तिलाफ जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, उनको लेकर हम आपस में बटे हुए हैं। किसी का ख्याल कुछ और है, किसी का ख्याल कुछ और है। हजरात, मैं अपने पीर को कुछ और मानता हूँ, आप अपने पीर को कुछ और मानते हैं, दूसरा अपने पीर को कुछ और मानता है। लेकिन हजरात, आप जरा गौर करें कि अगर आप मुझसे ये कहें कि जैसा मैं अपने बाप को मानता हूं वैसा ही आप भी मानो, तो बताओ मैं मान लूंगा क्या? बोलो, मान लूंगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसा मैं अपने बाप को मानता हूं बिल्कुल वैसा ही आप भी मानो, तो आप मेरे बाप को मेरे जैसा मैं मानता हूं मान लेंगे? भाई, अगर मेरे बाप को आप अपना बाप मान लेंगे तो अपने बाप को क्या मानेंगे? भाई, मैं अपने बाप को बाप मानूंगा, आप अपने बाप को बाप मानेंगे। अगर आपने मेरे बाप को चचा कह दिए, अगर मेरे बाप से आप चचा कह दें तो मुझे खुश हो जाना चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रही है आपके? अगर मैं आपके बाप का नाम अदब के साथ ले लूं तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि ज़ैनुल आबिदीन ने हमारे बाप का नाम अदब के साथ लिया है। हज़रात, अब ऐसे ही आ जाओ अपने अपने पीर पर। मैं जैसा अपने पीर को मानता हूं आपसे नहीं मनवा पाऊंगा, जैसा आप अपने पीर को मानते हो मुझसे नहीं मनवा सकते। आपका पीर आपके लिए, मेरा पीर मेरे लिए है। हज़रात, मैं तो अपने पीर को आपसे सबसे बड़ा मनवाने की कोशिश करूं और मैं आपके पीर को कुछ ना मानूं, ये कहां का इंसाफ है? बोलो, आप मेरे पीर का अदब से नाम भी ना लें और मैं आपके पीर को आपसे ज्यादा मानूं,
یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اپنے پیر کو سب سے اچھا مانو لیکن نبی سے اچھا مت مانو۔ اپنے پیر کو سب سے بہتر مانو مگر صحابہ سے بہتر مت مانو۔ اپنے پیر کو سب سے بلند مقام والا مانو مگر ائمہ شریعت سے زیادہ مت مانو۔ یہ تمہارا اسلام سکھا رہا ہے، یہی دین اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جو اختلافات ہیں پیری مریدی کے درمیان، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی پیر سے مرید ہونا صرف مستحب ہے، مستحب، اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا حرام ہے۔ مرید ہونے سے آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو کسی پیر کی برائی کرنے میں گناہ مل جائے گا۔ کسی کو حقیر سمجھنا حرام ہے، کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کھانا حرام ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا حرام ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور حضرت نے جو کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ رب العزت نیک کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جس طرح سے ماضی میں لوگوں نے سوچا تھا کہ اب امت کو ایک نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی آج بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ حضرت نے یہ کون سا عنوان دے دیا ہے، حضرت یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ آج کل کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ پارٹی الگ ہو گئی ہے، وہ پارٹی الگ ہے، اس خیال کے لوگ الگ ہیں، اس خیال کے لوگ الگ ہیں۔ لیکن حضرات، زیادہ تر آج بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو وہی خیال رکھتی ہے جو امتیوں کو رکھنا چاہیے۔ ایک ہونا چاہتے ہیں لوگ، متفق ہونا چاہتے ہیں لوگ، اتحاد چاہتے ہیں لوگ۔ اگر 50% ایک پلیٹ فارم پر آ گئے تو سمجھ لو پوری امت ایک پلیٹ فارم پر آ گئی، اور جو اس کام میں لبیک کہہ دے گا، کل بروز قیامت میرے آقا اس کی بخشش کراتے نظر آئے گے۔ حضرات، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنے اپنے بخشوانے والے کو تلاش کر رہے ہوں گے، میرا نبی اسے تلاش کرتا ہوگا کہ جو نبی کی امت کو بٹنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہو۔ حضرات اور حضرت جو کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں نا، یہ اللہ کا کرم اور اللہ والوں کا فیضان ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دیر صحیح مگر وہ کام ہو ضرور جاتا ہے۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیے تاکہ یہاں تک آواز آ جائے، سبحان اللہ۔ آپ ایک ہونا چاہتے ہو، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ ایک ہونا چاہتے ہو تو سب کہہ دو یا رسول اللہ۔ حضرات، تو سب ایک باواز بلند نعرہ لگا دو، حضرت علامہ مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ، ان کی آواز پر سب ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ جب کوئی اللہ والا کسی اچھے کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ ضرور اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اور حضرات، اللہ کا فضل ہے کہ ان کا نام ہی کچھ ایسا ہے، اللہ نے انہیں اسم بامسمہ بنایا ہے۔ حضرات، آفاق چیز ہی وہ ہے کہ آسمان کے کناروں کو کہتے ہیں، اور آفاق میں نہ جانے کتنے ستارے چمکتے ہیں۔ آفاق میں آفاق اپنے اندر بڑی گرمی والے سورج کو بھی رکھ لیتا ہے اور ٹھنڈک والے چاند کو بھی رکھ لیتا ہے۔ جب گرمی اور ٹھنڈک دونوں ایک جگہ جمع کرنے کی جس میں تاثیر پیدا ہو جائے وہی اتحاد پیدا کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اتحاد ملت کانفرنس، اتحاد امت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات، جو سورج کی طرح گرم ہے وہ بھی اس پلیٹ فارم پر آ جائے، اور جو چاند کی طرح ٹھنڈے ہیں وہ بھی اس پلیٹ فارم پر آ جائے۔ جو سورج کی طرح گرم ہے، سردی
کی طرح ٹھنڈے ہیں، گرمی میں ان کی ضرورت پڑے گی۔ دین کے لیے ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، سبھی مسلمانوں کو میں حضرت سے رابطہ رکھے اور اپنے اپنے خطے میں مسلمانوں کو آپس میں بٹنے سے روکے، اور حضرت کی رہنمائی میں یہ دھیرے دھیرے کام اتنا بڑھ جائے گا کہ انشاءاللہ پورے ہندوستان کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے۔ اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ الحمدللہ ہمارے آج ہی کے اس اتحاد امت میں ہمارے دیش کے بھائی بنگلہ دیش کے بھی آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آواز پوری دنیا میں پہنچے گی۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اتنا بڑا کثیر مجمع یہ کیوں آیا ہے؟ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں، لڑانے والوں سے ہم اب بچنا چاہتے ہیں۔ ہمیں لڑانے والے نہیں چاہیے بلکہ ملانے والوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں پھاڑنے والوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جوڑنے والوں کی ضرورت ہے۔ حضرات، اللہ اکبر، تو ایک ایسی شخصیت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، اگر ان کی آواز پر ہم لبیک نہ کہہ سکے تو یہ ہماری بڑی محرومی ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں سے محرومی ہوگی، نبی کی رحمتوں سے ہماری محرومی ہو جائے گی۔ حضرات، اللہ اکبر، آفاق کو اللہ نے اتنا وسیع بنایا ہے کہ اس آفاق میں نبی بھی ہے، آفاق میں رسول بھی ہے، قرآن آفاق میں ہے، درختوں کی ہریالی آفاق میں ہے، سورج کی تفش آفاق میں ہے، چاند کی چاندنی آفاق میں ہے، ستاروں کی چہک آفاق میں ہے، پھولوں کی خوشبو آفاق میں ہے، کانٹے بھی آفاق میں ہے۔ یہ آفاق اپنے اندر ہر چیز کو لے لیتا ہے۔ آفاق تو اللہ نے بنایا ہی کچھ ایسا ہے، پہاڑوں جیسی بلندیاں آفاق میں ہے، گڈھوں جیسی پستیاں آفاق میں ہے، کشمیر کی وادیاں آفاق میں ہے، ہندوستان کی ہر صدا آفاق میں ہے، مکہ مدینہ آفاق میں ہے، خدا کا گھر آفاق میں ہے، ہرا ہرا گنبد آفاق میں ہے، روضہ مصطفیٰ آفاق میں ہے، ارے انبیاء آفاق میں ہے، غوث اعظم آفاق میں ہے، غریب نواز آفاق میں ہے، سرکار نقشبند آفاق میں ہے۔